وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بستی جب حد سے زیادہ اللہ کی نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ اس پہ عذاب نازل کر دو. تو جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے تو وہ رک گئے. دیکھا کہ اسی بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. فرشتے واپس چلے جاتے ہیں تو عرض کی مالک جس بستی پہ تو نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے اسی بستی میں ایک تیرا بندہ سجدے میں پڑا ہے, تیری عبادت کر رہا ہے, تو یا اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا اس عبادت گزار سمیت اس بستی کو غرق کر دو. یا اللہ وہاں تو تیری عبادت ہو رہی ہے. فرمایا عبادت تو ہو رہی ہے, وہ اپنے لیے عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے جو معاشرہ ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا رہا, بے دین ہوتا رہا, میری نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن اس نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ تو سنوارا ہے لیکن اوروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس نے کوشش نہیں کی ہے, اس لیے اسی سمیت اس بستی کو غرق کر دو. تو ہمیں سورہ عصر بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچانا ہے اور ہم نے اوروں کی اصلاح کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے النمل. علماء سے پوچھئے نمل کا معنی چونٹی ہے, یہ جو کیڑی ہوتی ہے چونٹی, اس کو عربی میں نمل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن میں ذکر کر دی. حالانکہ علماء سے پوچھئے آپ قرآن کو پڑھیں تو اس سورہ نمل کے اندر بڑے حسین قصے اور بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن اللہ پاک نے اس سورت کا نام چونٹی کے نام پہ رکھ دیا. کیا وجہ ہے؟ تو جب ہم اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے جو جا رہا ہے تو رستے میں ایک چونٹیوں کی وادی آتی ہے. جب وہ 3 میل دور اس وادی سے لشکر پہنچتا ہے تو ایک چونٹی اپنی ہم جھولیوں سے, اپنی سہیلیوں سے, باقی چونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملتن, وہ چونٹی بول کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اس لیے کہ سلیمان کا لشکر بے خبری کے عالم میں کہیں تمہیں مار نہ دے, کہیں تمہیں کچل نہ دے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جب یہ چونٹی کی آواز کو سنا تو ابھی فاصلہ ہے 3 میل کا, سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور ہیں, تو چونٹی جب کلام کر رہی ہے اپنی ہم جھولیوں سے, اپنی سہیلیوں سے, تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, اللہ کے نبی نے اس چونٹی کی بات کو سنا, سمجھا, اور اللہ کے نبی مسکرا پڑے. توجہ چاہوں گا یہ کون نبی ہے جو معراج کی رات اقصی میں میرا مصطفیٰ جو ہے ان کی اقتداء میں کھڑا ہے. جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو پھر امام کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. میرے امام نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اب وہ چونٹی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری کے عالم میں تمہیں مار نہ دے, تمہیں کچل نہ دے. یہ چونٹی بھی جانتی ہے کہ جو نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہے وہ جان بوجھ کر ننھی چونٹی کی جان بھی نہیں لیتا ہے. یہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہے, تو کہا کہیں بے خبری کے عالم میں تمہیں وہ کچل نہ دے, لہٰذا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اب قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس وادی میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو آپ نے اس چونٹی کو پکڑا اور چونٹی کو پکڑ کے آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا. گویا کہ وہ چونٹی دستے پیغمبر پہ ہے اور اس کا اتنا اعزاز ہے اور اس کی اتنی تکریم ہے کہ وہ وادی نمل ہے. لاکھوں کی صورت میں چونٹیاں اور بھی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کسی اور چونٹی کو نہیں پکڑا ہے. سلیمان اسی چونٹی کو پکڑ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں.
توجہ چاہتا ہوں یارو، جو نبی سلیمان علیہ السلام لاکھوں چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کو پہچان کر ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں جس نے یہ کلام کیا تھا، تو قیامت کے دن میرا مصطفیٰ اپنے غلاموں کو پہچان کر بازو پکڑ کے جنت میں داخل کیوں نہیں کر سکتے؟ امام بولے، امام نے کہا تھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو پہچان سکتے ہیں تو میرا مصطفیٰ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے نہیں پہچان سکے گا؟ حضور اپنے غلاموں کو کیسے نہیں پہچان سکتے؟ تو خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو پکڑا اور ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا تو گویا وہ چیونٹی نبی کا دست مبارک چوم رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک کے بوسے لے رہی ہے، اور اللہ پاک نے اس سورت پوری کا نام چونٹی کے نام پہ رکھ کر اور اس چونٹی کا بیان کر کے، اور نبی نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر اس چونٹی کو بتا دیا ہے، اگر تم اوروں کی ہلاکت اور ان کو ہلاکت سے بچانے کی سوچ رکھو گے اور اس فکر میں رہو گے کہ ہم نے اوروں کو ہلاکت سے بچانا ہے، تو فرمایا قیامت تک تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ ایک چیونٹی ہو کر اگر چیونٹیوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے، یہ کہہ کر کے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں تم برباد نہ ہو جاؤ، کہیں ماری نہ جاؤ، کچلی نہ جاؤ، یار ایک چیونٹی چیونٹیوں کو بچائے تو دستے سلیمان کے بوسے لیتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جو میرے مصطفیٰ کی امت کو ہلاکت سے بچائے گا، مصطفیٰ کی نگاہوں میں کس قدر محبوب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اپنی باقی چیونٹیوں کو جو ہلاکت سے بچایا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں ذکر کر دی، اور دستے پیغمبر پہ اوپر آ کے وہ دستے سلیمان کے بوسے لے رہی ہے کہ اس نے باقی چونٹیوں کو ہلاکت سے بچایا تھا۔ تو یہ فکر کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچانا ہے اور ہم نے اوروں کو بھی ہلاکت سے بچانا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، خدا کا محبوب بنا دیتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کوئی بانس بجائے یا بانسی بجائے، ہمیں کسی سے کیا لگے بھئی، ہم کسی کو کیوں چھیڑیں، کسی کو کوئی زمانہ ہے کسی کو بات کہنے کا؟